جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ساری کائنات اس نے پیدا کی، وہی اس کو پالتا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے قطب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا، گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا، یہ معلوم ہوندا پھریا ہویا بندہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ ساڈے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آپ کی کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او مکی والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالو گورو، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو جوانوں، عورتوں، مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس
کنتم فی شک من دینی ان کنتم اگر تم شک رکھتے ہو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں میرے دین کے بارے میں میرے دین کے معاملے میں آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ یہ ہے میرا مذہب جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو جن کی قبروں کو چاٹتے ہو جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں اور میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں میری ساتھ لڑو میری ساتھ جھگڑا کرو او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں رات کو مارا دن کو مارا صبح مارا شام مارا اپنوں نے مارا غیروں نے مارا خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا اور کس کی عبادت کرتے ہو کس کی پوجا کرو گے کون ہے عبادت کے لائق فرمایا میں تو عبادت بھی سجدہ بھی رکوع بھی نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں میں اس کو رب مانتا ہوں میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی جو کسی کو مارتا ہو زندہ کرتا ہو پیدا کرتا ہو وہ خدا ہے جو مر جائے وہ خدا نہیں بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الہ وہ ہے مشکل کشا وہ ہے ستاروں کا مالک وہ ہے چاند کا مالک وہ ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر بل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فرمایا کتنی مدت گزر گئی چاند سورج کو گردش کرتے کبھی ٹکر ہوئی
کبھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا۔